گرامی، بھارتی فضائیہ کی راتوں کی نیند اڑ گئی۔ پاک فضائیہ کے چینی جہازوں نے F-16 کو پیچھے چھوڑ کر 2026 میں بھارت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا۔ آج کی ویڈیو میں وہ حقیقت جان جائیں گے جو بھارت چھپانا چاہتا تھا مگر دنیا جان چکی ہے۔ 2025 کی پاک پر فضائی جنگ میں ایک بات صاف ہو گئی ہے کہ پاک فضائیہ کے پرانے امریکی F-16 جہاز اب میدان جنگ کے لیے ناکافی ثابت ہوئے ہیں۔ ان کے پاس جو AIM-120C5 میزائل تھے، ان کی رینج صرف تقریباً 100 کلومیٹر تھی۔ اسی وجہ سے F-16 کو خطرناک علاقوں میں زیادہ جارحانہ انداز میں استعمال نہیں کیا جا سکا۔ پاکستان نے وقت کے ساتھ خود کو تبدیل کر لیا ہے۔ جب بھارت نے Su-30 اور رافیل پر ناز کر رہا تھا، تب پاک فضائیہ نے چین سے J-10C اور جدید JF-17 بلاک 3 حاصل کر لیے تھے۔ ان جہازوں کے پاس PL-15 لانگ رینج میزائل تھے جن کی رینج 200 سے 300 کلومیٹر تک بتائی جاتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ پاکستانی J-10C نے میدان جنگ میں بھارت کی برتری کو نیست و نابود کر دیا۔ رپورٹس کے مطابق ان جہازوں نے بھارتی رافیل سمیت کئی جدید جہازوں کو نشانہ بنایا ہے۔ بھارت کو اپنی بھاری بھرکم S-400 سسٹم استعمال کرنا پڑا تاکہ نقصان کو کم کیا جا سکے۔ یہ واضح پیغام تھا کہ پرانے امریکی پلیٹ فارمز اب جدید جنگ کے تقاضے پورے نہیں کرتے۔ پاک فضائیہ نے سمجھداری سے چینی جدید ٹیکنالوجی کی طرف رخ کر لیا ہے۔ آج JF-17 بیڑے کا اصل ستون بن چکا ہے۔ J-10C اس کی طاقت میں اضافہ کر رہا ہے۔ مستقبل میں J-35 اسٹائل جہاز بھی آنے والا ہے۔ بھارت جو کبھی عددی برتری اور مغربی جہازوں پر فخر کرتا تھا، اب دیکھ رہا ہے کہ پاکستان نے معیار اور جدید میزائل ٹیکنالوجی سے اسے چیلنج کر دیا ہے۔ F-16 کا دور ختم ہو رہا ہے کہ F-16 سے بھی زیادہ پاکستان ایسے جہاز بنانے جا رہا ہے کہ بھارت کی ہوش اڑ جائیں گے۔ پاک فضائیہ اب آگے کی طرف بڑھ رہی ہے جہاں بھارتی فضائیہ ابھی پہنچنے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ 2025 کی جنگ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ پاکستان نے ثابت کر دیا کہ وہ وقت کے ساتھ بدلتا ہے جبکہ بھارت پرانی سوچ میں پھنسا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھارتی فضائیہ کو پاکستانی فضائیہ کا حقیقی خوف ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ آپریشن سندور کے دوران پاک فضائیہ کے F-16 جہازوں کو ان کے AIM-20C میزائلوں کی محدود رینج کی وجہ سے احتیاط سے استعمال کیا گیا۔ ایک ریٹائرڈ پاکستان ایئر کمانڈر کے بیاندار کے مطابق یہ رینج جدید بھارتی جہازوں کے مقابلے میں کم تھی، اس لیے F-16 کو زیادہ خطرناک علاقوں میں جارحانہ طور پر نہیں لگایا گیا۔ اگر ہم حقیقی مؤثر رینج کا یہ عوامل پر منحصر ہوتی ہے: لانچ کی اونچائی، رفتار، ہدف کی حرکت، الیکٹرانک وارفیئر اور موسم، لہٰذا 100 کلومیٹر کا اعداد و شمار زیادہ سے زیادہ نظریاتی رینج ہے۔ اگر PL-15 کے چین کے میزائل کی بات کی جائے تو یہ گھریلو ورژن ہے اور دیگر ذرائع کے مطابق 200 سے 400 کلومیٹر تک کی رینج کا حامل بتایا جاتا ہے۔ پاکستان کو ملنے والا ایکسپورٹ ویژن PL-15 عام طور پر تقریباً 145 کلومیٹر کی رینج کا حامل بتایا جاتا ہے۔ کچھ رپورٹس میں طویل رینج والے انگیجمنٹس کا ذکر ہے، لیکن یہ دعوے متنازع ہیں۔ اگر دونوں فریقوں نے ایک دوسرے کے جہاز بنانے کے دعوے کیے ہیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا دعویٰ درست ثابت ہوا۔ پاکستان نے 7 سے لے کر 11 کے قریب بھارت کے جنگی جہاز فضا میں تباہ کیے تھے، اور پاکستان نے اپنے J-10C اور PL-15 کا بے دریغ استعمال کر کے رافیل گرائے تھے۔ بھارت نے اپنے نقصانات کو محدود قرار دیا اور پاکستانی جہازوں کے نقصانات کا دعویٰ کیا۔ آزاد ذرائع اور کچھ امریکی عہدیداروں کے بیانات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کچھ بھارتی جہاز نقصان پہنچے، لیکن درست تعداد اور قسم اب بھی متنازع ہیں۔ پاکستان حالیہ برسوں میں چین سے حاصل کردہ J-10C اور بلاک 3 پر زیادہ توجہ دے رہا ہے۔ ان میں جدید ایسا ریڈار اور نسبتاً جدید میزائل سسٹم موجود ہے۔ اب F-16 بھی سروس میں ہیں اور ان کی مزید اپ گریڈیشن
کر دی گئی ہے اور مزید کی جا رہی ہے۔ امریکہ نے بھی پچھلے سال منظوری دی تھی ایکسپورٹیشن کی، اور اس کو جدید میزائلوں سے لیس کیا جا رہا ہے، اور ان کی دیکھ بھال مہنگی ہے، اس لیے ان کے میزائل سسٹم نئے پلیٹ فارمز کے مقابلے میں پرانے ہیں۔ مستقبل میں پاکستان J-35 جیسے پلیٹ فارمز پر غور جاری ہے۔ مضمون بیان کردہ F-16 کی حدود تکنیکی طور پر قابل فہم ہے، تاہم 2025 کے تنازع کے مخصوص نتائج اور اب دونوں فریقوں کے دعووں اور محدود ذرائع تصدیق کے درمیان تنازع کا شکار ہیں۔ اس لیے اگر دیکھا جائے تو پاک فضائیہ J-10C کا بے دریغ استعمال کر رہی ہے، اور پاکستان فضائیہ چاہتی ہے کہ ہم اس طرح کے جہاز مزید چین سے خریدیں۔ اس کے علاوہ بات کی جائے تو J-10 چین کا بنایا ہوا جدید لڑاکا جہاز ہے۔ اسے چینی زبان میں ویگرس ڈریگن یعنی طاقتور اژدہا کہا جاتا ہے۔ یہ ایک انجن والا کینارڈ ڈیلٹا پنکھوں والا ملٹی رول فائٹر ہے جو فضائی برتری اور زمینی حملے دوبارہ مشن سر انجام دے سکتے ہیں۔ اس کی تحقیق و ترقی 1980 کے دہائی میں آخر میں شروع ہوئی، باقاعدہ طور پر چینی فضائیہ میں 2005 میں شامل کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ J-10C میں جدید AASC ریڈار لگا ہوا ہے اور ایک ساتھ کئی اہداف کو تلاش اور ٹریک کر سکتا ہے۔ الیکٹرانک جیمنگ کے خلاف زیادہ مضبوط ہے، کمزور سگنل والے اہداف کو بھی بہتر طریقے سے دیکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں انفرارڈ تلاش اور ٹریک کرنے والا نظام، جدید ڈیٹا لنک، الیکٹرانک جنگ کا نظام اور ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلے موجود ہے۔ فضا سے فضا تک کے میزائل کے مطابق PL-15 میں لمبی دوری والا میزائل، PL-10 قریبی لڑائی کے لیے جدید میزائل اور لیزر گائیڈڈ بم، سیٹلائٹ گائیڈڈ بم، ریڈار مخالف میزائل، جہاز مخالف میزائل اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ جدید ریڈار اور لمبی دوری والے میزائلوں کی وجہ سے دور میں لڑنے مضبوط ہے اور اچھی حرکت اور بازداری اور تیز چال بازی اس میں مشہور ہے۔ کمزوریاں کی اگر بات کی جائے تو صرف ایک انجن والے کی وجہ سے انجن خراب ہونے پر خطرہ زیادہ ہوتا ہے اور اندرونی ایندھن محدود ہے، اس لیے لمبی مشینوں کے لیے بیرون ٹینک لگاتے پڑتے ہیں۔ مکمل طور پر چھپنے والا سسٹم موجود نہیں ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ J-10C نے وہ کام کر دکھایا ہے جو بھارت کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ J-10C چین کا سب سے جدید اور ایک انجن والا لڑاکا جہاز ہے۔ یہ خاص طور پر دور سے لڑائی اور جدید الیکٹرانک نظام کے ساتھ کام کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ پاکستان کے لیے ایک اہم اور طاقتور جہاز ہے۔ اگر آپ کسی خاص حصے ریڈار، میزائل، پاکستان میں کردار یا موازنے کی تفصیل جاننا چاہیں تو اس میں بات چیت کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ چوتھی جنریشن کا ایسا فائٹر جیٹ ہے جو کہ رافیل گرانے کے لیے انتہائی کارآمد ثابت ہو سکتا ہے، اور پاکستان کے پاس یہ 100 سے بھی زیادہ جنگی جہاز آنے والے ہیں، اور چین مزید جنگی جہاز پاکستان کو دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ ناظرین گرامی، ایران نے امریکہ کے سب سے طاقتور روایتی ہتھیاروں میں سے ایک GBU ماس آرڈیننس پینٹریٹر بنکر بسٹر کو غیر منفجر شدہ حالت میں پکڑ لیا ہے۔ ایرانی انقلابی گارڈز کا دعویٰ ہے کہ حالیہ امریکی اور اسرائیلی حملوں کے بعد 15 سے زیادہ غیر منفجر شدہ امریکی ہتھیار برآمد کیے گئے ہیں، جن میں سے ایک مکمل طور پر درست حالت میں ہے۔ GBU Q5 بنکر بسٹر بم بھی اس میں شامل ہے۔ یہ بم تقریباً 30,000 پاؤنڈ وزنی ہے۔ گہرے زیر زمین اہداف جیسے کہ جوڑی تنصیبات کو تباہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ امریکہ اسے صرف B-2 اسٹیلتھ بمبار سے گراتا ہے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ یہ بم تکنیکی اور ریسرچ یونٹس کو ریورس انجینئرنگ کے لیے منتقل کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، اگر یہ دعویٰ درست ہے تو یہ ایران کے لیے ایک بڑی تکنیکی کامیابی ثابت ہو سکتی ہے۔ ایران پہلے بھی امریکی ٹیکنالوجی کو ریورس انجینئر کر چکا ہے۔ 2011 میں RQ-180 اسٹیلتھ ڈرون کو پکڑ کر شاہد 181 بنایا تھا۔ اب اگر بنکر بسٹر کی ساخت، فیوز میکانزم، گائیڈنس سسٹم کا مطالعہ کیا گیا تو ایران اپنی پینٹریٹنگ وار ہیڈز کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ایران منہ توڑ جواب دینے کی بھی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔
اس کے علاوہ ایرانی لیبارٹریز میں اس وقت ریورس انجینئرنگ کا کام جاری ہے، جس نے پینٹاگون کی ریڑھ کی ہڈی میں کپ کپی پیدا کر دی ہے۔ امریکیوں کا اصل خوف یہ ہے کہ پاکستان نے چین کی تعاون سے ٹوماہاک میزائل ریورس انجینئر کیا تھا، اسی طرح ایران بھی چین کی وجہ سے یہ بم تیار کر سکتا ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو ایرانی کلسٹر میزائل اسرائیل کو تباہ کر دیں گے۔ اب سوال یہ نہیں کہ امریکہ حملہ کرے گا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ امریکہ کے اپنے ہتھیار اب خود اس کے خلاف استعمال ہوں گے۔ دوسری طرف وائٹ ہاؤس کی گھبراہٹ دیکھیں، ٹرمپ نے وائس آف اسپیکر مائک جانسن اور سینٹ کے صدر جیک گراسلی کو خط لکھ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کی حالت اس وقت دھوبی کے کتے جیسی ہے، جو صرف نہ گھر کا ہے نہ گھاٹ کا، کیونکہ اس خط میں ٹرمپ نے لکھا ہے کہ 28 فروری سے چل رہا تنازع ختم ہو چکا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ تناؤ حل نہیں ہوا۔ یہ خط دراصل ایک عالمی اعتراف ہے کہ امریکہ ایران کی مخالفت کے سامنے بے بس ہو چکا ہے۔ ٹرمپ جانتا ہے کہ ایران اب 1980 کا ملک نہیں بلکہ 2026 کا طاقتور ایران ہے جو روبرو بات کرنا جانتا ہے۔ دوستو، کھیل اس وقت مزید دلچسپ ہو گیا جب روس کے بعد چین داخل ہوا۔ چین نے واشنگٹن کو صاف الفاظ میں خبردار کیا ہے کہ سیز فائر برقرار رکھو ورنہ نتائج بھگتو۔ بیجنگ کا مطالبہ صرف امن کا نہیں ہے بلکہ حج کے آزادانہ کھیلنے کا بھی ہے۔ چین جانتا ہے کہ اگر یہاں سے تیل کی سپلائی رک گئی تو دنیا مشکل میں پڑ جائے گی، لیکن تہران خاموش نہیں بیٹھا۔ پاسداران انقلاب کے خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کے جنرل سردار استی نے امریکہ کو چیلنج کیا ہے اور کہا ہے کہ ایرانی جنگجوؤں کے ہاتھوں ٹریگر پر ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ امریکہ کسی معاملے کا پابند نہیں، وہ دھوکہ دینے کی تاریخ رکھتا ہے۔ ایران کا پیغام واضح ہے کہ ہم سفر اور بات چیت کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر لہجہ دھمکی آمیز ہوا تو جواب بھی ویسا ہی نکلے گا۔ ناظرین، صورتحال انتہائی نازک ہو چکی ہے۔ ایک طرف امریکی ٹیکنالوجی ریورس انجینئرنگ کے ذریعے دفن کی جا رہی ہے، دوسری طرف چین اور روس کی ایران کو حمایت نے امریکہ کو دفن ہونے کی پوزیشن میں ڈال دیا ہے۔ کیا ٹرمپ اپنے غرور کو تسکین دینے کے لیے جنگ دوبارہ شروع کریں گے؟ تاہم ایسا لگتا نہیں ہے کہ امریکہ دوبارہ جنگ شروع کرے گا، کیونکہ گزشتہ دن جب صحافی نے ٹرمپ سے پوچھا کہ کیا امریکہ ایران پر دوبارہ بمباری کرنے والا ہے تو جواب میں ٹرمپ نے کہا ہے کہ میں تمہیں یہ کیوں بتاؤں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ اپنی زبان کنٹرول کرنا سیکھ رہے ہیں تاکہ سبق سکھایا جا سکے۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ امریکہ کے GBU بنکر بسٹر بم کی جو ایران اب ریورس انجینئرنگ کر رہا ہے۔ امریکی ویب سائٹ ایجس کی رپورٹ نے ہلچل مچا دی ہے۔ ایران کا دعویٰ ہے کہ حالیہ فوجی حملوں میں اس نے 15 سے زائد جوہری میزائل بم برآمد کیے ہیں جو نہیں پھٹے، اور ان میں سب سے قیمتی ایک GBU 85 بم ہے جو بالکل درست حالت میں ملا ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب کے مطابق یہ ہتھیار ہرمزگان اور زنجان جیسے علاقوں میں برآمد ہوئے۔ زنجان میں 4 GBU ملے جن میں سے 3 تباہ کر دیے گئے، جبکہ ایک بالکل درست حالت میں ایرانی تکنیکی ریسرچ یونٹ کے حوالے کیا گیا۔ یہ صرف ایک بم نہیں بلکہ امریکہ کی ڈیپ اسٹرائک ٹیکنالوجی کا جوہر ہے۔ ایران کی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے بھی معاملے کی سنگینی پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ غیر منفجر شدہ وار ہیڈز ابھی بھی حساس جوہری ریئیکٹرز میں موجود ہے جو عالمی انسپیکٹرز کے لیے خطرہ ہے، لیکن اصل خطرہ امریکہ کی اسٹریٹجک ڈیٹرنس کو ہے جو ان ہتھیاروں پر مبنی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ایران دشمن کے ہتھیاروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے میں ماہر ہے۔ 2011 میں جب ایران نے امریکی اسٹیل ڈرون RQ-180 کو الیکٹرانک طریقے سے گرا دیا تھا، اسے معمول سمجھا گیا، لیکن اگلے 10 سالوں میں ایران نے اسی نئے ڈرون تیار کیے۔ یہ ڈرون کتنے خطرناک ہیں اس کا اندازہ UAE میں آنے والے تباہی سے بخوبی لگایا سکتا ہے۔ یہ ایران کو امریکی ہتھیاروں کے فیوزرز، سینسرز اور اندرونی میکانزم سمجھنے میں مدد کرے گا۔ تکنیکی طور پر بات کریں تو GBU 85 کوئی عام بم نہیں، اس ہتھیار کا وزن تقریباً 13 ٹن ہے جو مضبوط کنکریٹ اور سٹیل کو چیر کر زمین کے اندر جا کر پھٹتا ہے۔ اس اچھی حالت میں ملنا ایرانی انجینئرز کو اس کی طاقت، دھات اور فیوزنگ سسٹم سمجھنے کا موقع دے گا۔ اس کے علاوہ
کہا جا رہا ہے کہ اگر ایران نے اس ٹیکنالوجی کو سمجھ گیا تو وہ اپنے زیر زمین بنکرز کو اس طرح ڈیزائن کر سکتا ہے کہ یہ بم غیر مؤثر ہو جائے۔ ایران پہلے ہی اپنے ہائپر سونک میزائل پروگرام پر کام کر رہا ہے اور یہ معلومات اس عمل کو مزید تیز کر سکتی ہیں۔ یہ واشنگٹن کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے کیونکہ جی پی یو کی پیداوار محدود ہے۔ ہر بم کی لاگت لاکھوں ڈالر ہے۔ اس کے علاوہ سپلائی پہلے ہی مسائل کا شکار ہے۔ اگر ایران سمجھ گیا کہ یہ بم کیسے کام کرتا ہے تو امریکہ کو اپنی پوری بنکر بسٹر ٹیکنالوجی دوبارہ ڈیزائن کرنی پڑ سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق ایران کو اس بم کی نقل تیار کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اس کی پینٹریشن اور بلاسٹک ڈائنامکس سمجھنا ضروری ہے۔ ایران اب اپنے جوہری انفراسٹرکچر کو گہرا اور مضبوط کر رہا ہے اور ایسے سسٹمز تیار کر رہا ہے جو دھماکے کی شدت کم کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مستقبل میں امریکہ حملہ کرے تو اسے پہلے سے کئی گنا زیادہ ہتھیار استعمال کرنے پڑیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ واشنگٹن میں بحث ہو رہی ہے کہ آیا بنکر بسٹر پروگرام کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا جائے اور چھوٹے لیکن زیادہ جدید بموں پر توجہ دی جائے۔ دوستو، جی پی یو کو اچھی حالت میں ملنا ایران کے لیے نہ صرف انجینئرنگ کامیابی ہے بلکہ امریکہ کی فوجی ساکھ پر بڑی ضرب بھی ہے۔ جب کسی سپر پاور کا سب سے طاقتور بم دشمن کی زمین پر غیر مؤثر ہو جائے تو یہ صرف ایک ہتھیار نہیں بلکہ اس کی طاقت کی گواہی بھی بن جاتا ہے۔ اور آج پھر وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے کہ اگر ایران، چین اور روس کی مدد سے اس بنکر بسٹر بم کے فیوز اور پینٹریشن فارمولے کو ڈی کوڈ کر لے تو یقین مانو کہ اسرائیل سے خلیج میں امریکی اڈوں تک کوئی ایئر ڈیفنس سسٹم، چاہے امریکہ کا تھرڈ ڈیفائی سسٹم ہو یا اسرائیل کا آئرن ڈوم، ایرانی میزائل کو روک نہیں پائے گا۔ اب امریکہ فیصلہ خود کرے کہ انہوں نے احترام کرنا ہے، اس جنگ میں اپنی عوام کو جھونکنا ہے یا اپنے پیسے برباد کرنے ہیں یا وہاں سے نکلنا ہے۔ لیکن ایک بات یقینی ہے کہ تہران کی لیبارٹریز میں جاری ریورس انجینئرنگ آنے والے دہائیوں کے جغرافیے کو بدل دینے والی ہے۔ مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ، پاک فوج کی تاریخ ساز کامیابی، سعودی دولت، ترقی کی ٹیکنالوجی اور پاک فوج کی طاقت نے بھارت کو گھیرے میں لے لیا۔ بھارتی فوج تنہا پڑ گئی، بارڈر پر باڑ کاٹ دی گئی۔ ناظرین گرامی، آج کی ویڈیو میں وہ تاریخی پیش رفت آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ بھارت کے دفاعی حلقوں میں کھلبلی مچ گئی ہے جب سے 7 اگست 2026 کا مکہ مکرمہ میں سعودی، پاکستان اور ٹرکش مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ پر دستخط ہوئے ہیں۔ اس معاہدے میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ اگر ان تینوں میں سے کسی ایک پر حملہ ہوا تو ان تینوں پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ آج ہم تفصیلاً آپ کو بتائیں گے معاہدہ پاک فوج کے لیے کتنا بڑا موقع ہے اور باڑ کیوں کاٹ دی گئی ہے، سعودی عرب اور ترکی کیا لے کر آئے ہیں اور بھارت اس پیش قدمی سے کیوں کانپ رہا ہے۔ اس میں پاک فوج کا مرکزی کردار سن لیں، سمجھ لیں۔ یہ معاہدہ صرف کاغذی نہیں ہے، پاک فوج اس اتحاد کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ سعودی عرب کے پاس پیسہ ہے، ٹرکی کے پاس فیکٹریاں اور جدید ہتھیار ہیں اور پاکستان کے پاس تجربہ کار انجینئرز اور حقیقی جنگی صلاحیت ہے۔ پاکستان اٹامک انرجی کمیشن اور نیس کام کے پاس ایسے انجینئرز ہیں جو دنیا کے کسی بھی ملک سے کم نہیں۔ مسئلہ صرف پیسے کا تھا، اب سعودی فنڈنگ اس خلا کو پر کر سکتی ہے۔ پاک فوج اب تنہا نہیں لڑے گی، اس کے ساتھ 2 بڑی مسلم طاقتیں اکٹھی ہیں۔ بھارت جو پہلے پاکستان کو الگ تھلگ کرنے کی کوشش کرتا تھا اب خود کو تنہا محسوس کر رہا ہے۔ تینوں ممالک کیا حاصل کریں گے؟ سعودی عرب چاہتا ہے کہ وہ اپنے جہاز اور جہازوں کی مرمت خود کرے، مقامی فیکٹریاں لگائے اور بغیر سیاسی شرائط کے گولہ بارود خرید سکے۔ ٹرکی چاہتا ہے کہ اسے بڑے اور مستحکم خریدار ملیں کیونکہ یورپی ممالک اب بھی اسے نیٹو کے آرڈر سے باہر رکھتے ہیں۔ پاکستان چاہتا ہے کہ اس کے انجینئرز کام کریں، ہتھیار بنائے جائیں اور ٹیکنالوجی ترقی کرے۔ اگر تینوں ممالک ایک ہی قسم کے میزائل یا انٹرسیپٹر 3 مختلف جگہوں پر بنائیں تو دشمن کے لیے انہیں تباہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ ایک فیکٹری آسانی سے نشانہ بنا سکتی ہے لیکن 3 فیکٹریاں اور مشترکہ ذخیرہ بہت مضبوط دفاع بناتا ہے۔ یہ وہ موقع ہے جو پاک فوج کو طویل عرصے سے درکار تھا۔ بھارت کی پریشانی اور کمزوری، اب بھارت کی بات کرتے ہیں۔
بھارت اس معاہدے سے شدید پریشان ہے۔ بھارتی تجزیہ کار خود کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی نیوکلیئر صلاحیت اور فوجی تجربہ اب صرف بھارت کے خلاف نہیں بلکہ پوری اسلامی دنیا کے لیے ایک مشترکہ ڈھال بن چکا ہے۔ دوسری طرف بھارت خود کیا کر رہا ہے؟ وہ 150 نئے ٹرینر جہاز خریدنے کے لیے دنیا بھر سے بولی مانگ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھارتی فضائیہ ابھی بھی بنیادی تربیت کے نظام پھنسی ہوئی ہے۔ پاک فضائیہ نے سالوں سے لڑاکا تربیت کے لیے جدید جہاز مانگے لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے نہیں لے سکے۔ اب جب سعودی فنڈنگ اور ترکی کی ٹیکنالوجی دستیاب ہو رہی ہے تو پاک فوج اس خلا کو پر کر سکتی ہے۔ بھارت جو اپنی عددی برتری پر فخر کرتا تھا اب دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کے پاس جدید اتحاد، جدید ٹیکنالوجی اور مضبوط سیاسی حمایت موجود ہے۔ بھارتی فوج جو کبھی پاکستان کو دباؤ میں رکھنے کی کوشش کرتی تھی اب خود دباؤ محسوس کر رہی ہے۔ حقیقی چیلنجز کی اگر بات کی جائے تو پاکستان ہر وقت اور ہر صورت تیار ہے مقابلہ کرنے کے لیے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ پاکستان، سعودی عرب اور چین ترکی کا ڈیفنس ایگریمنٹ میں مزید کئی ممالک اس میں شامل ہوں گے۔ پاک فوج کے انجینئرز اب سعودی پیسے اور ترکی کی فیکٹریوں کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ یہ طویل المدتی طاقت ہے جو کاغذی معاہدوں سے زیادہ مضبوط ہے۔ بھارت اس حقیقت کو سمجھ رہا ہے کہ اب پاکستان تنہا نہیں رہا۔ اب اگر بھارت کوئی مغامرت کرتا ہے تو اسے صرف پاک فوج کا سامنا کرنا نہیں پڑے گا بلکہ ایک بڑے اتحاد کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مکہ جوائنٹ ڈیفنس ایگریمنٹ پاک فوج کے لیے ایک بڑا اسٹریٹجک موقع ہے۔ یہ معاہدہ ثابت کرتا ہے کہ پاک فوج صرف دفاعی فورس نہیں بلکہ خطے کی ایک اہم طاقت ہے۔ سعودی دولت، ترکی کی صنعت اور پاک فوج کی صلاحیت جب اکٹھی ہو جائیں تو بھارت کے لیے صورتحال بدل جاتی ہے۔ بھارتی فوج جو کبھی اپنے سائز پر فخر کرتی تھی اب دیکھ رہی ہے کہ حقیقی طاقت صرف تعداد میں نہیں ہوتی۔ پاک فوج نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ وہ قومی مفاد اور اسلامک دنیا کے مفاد دونوں کا خیال رکھتی ہے۔ اب فیصلہ آپ کا ہے کہ یہ معاہدہ پاک فوج کی طاقت میں اضافہ کرے گا۔ کیا بھارت اس نئے اتحاد کے سامنے کمزور پڑ رہا ہے؟ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان دستخط ہو چکے ہیں۔ صرف دفاعی ضمانت تک محدود نہیں، اس کا اہم حصہ دفاعی صنعت، مشترکہ تحقیق و ترقی اور ٹیکنالوجی تعاون ہے۔ معاہدے کا مقصد صرف ہتھیار خریدنا یا بیچنا نہیں ہے بلکہ مشترکہ طور پر نئے نظام تیار کرنا، مشترکہ پیداوار کرنا، ٹیکنالوجی کا تبادلہ، پائیدار مینٹیننس اور لاجسٹک سپورٹس، اور اس میں درج ذیل شعبوں پر خاصی توجہ دی جائے گی۔ بغیر پائلٹ اور خود مختار نظام مصنوعی ذہانت بھی اس میں شامل کی جا سکتی ہے۔ اگر تینوں ممالک کے درمیان اعلیٰ سطح کے میکانزم قائم کیے جائیں جن میں شامل ہیں کہ دفاعی وزراء، خارجہ وزراء اور چیف آف جنرل اسٹاف، مسلح افواج کے کمانڈرز، ان میکانزم کے ذریعے سیاسی اور فوجی سطح پر باقاعدہ کوآرڈینیشن ہوگی۔ مشترکہ مشقوں کی بات کی جائے کہ لینڈ، نیول، ایئر ڈیفنس سسٹم اور ان مین سسٹمز پر مشترکہ فوجی مشقیں بھی منعقد کی جائیں گی۔ اور یہ ملک کیا دے سکتا ہے، کیا حاصل کر سکتا ہے؟ سعودی عرب سرمایہ، توانائی، مقامی پیداوار کی سہولت اور ٹیکنالوجی، مقامی صنعت اور خود انحصاری ترقی، فیکٹریاں، تیار صنعت، جدید ڈیزائن اور بڑے آرڈرز اور مستحکم مارکیٹ ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے پاس اچھے انجینئرز موجود ہیں لیکن وسائل کی کمی کی وجہ سے بہت سے ڈیزائن صرف کاغذ تک رہ جاتے ہیں۔ سعودی فنڈنگ اور ترکی کی وجہ سے یہ بہت زیادہ مضبوط ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک کوئی الگ سے بڑا مشترکہ DDR آرگنائزیشن یا تفصیلی پروجیکٹ لسٹ عوامی طور پر جاری نہیں ہوئی۔ یہ معاہدہ ایک فریم ورک ہے جس کے تحت آگے چل کر مخصوص پروجیکٹس اور جوائنٹ وینچرز بنیں گے۔ ترکی کے مطابق اس کا مقصد دفاعی تعلقات کو زیادہ ادارہ جاتی اور پائیدار بنانا ہے۔ پاکستان اور ترکی کے درمیان دفاعی تعلقات شعبہ 2 دہائیوں میں بہت گہرے ہو چکے ہیں۔ ترکی اب چین کے بعد پاکستان کا دوسرا بڑا دفاعی سپلائر بن چکا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان نہ صرف ہتھیاروں کی خرید و فروخت ہے بلکہ مشترکہ پیداوار، ٹیکنالوجی ٹرانسفر، تربیت اور مکہ جوائنٹ ایگریمنٹس میں تحت افریقی فریم ورک بھی اس میں شامل کیا گیا ہے۔ الیکٹرانک وارفیئر سینسرز اور ٹارگیٹنگ پوز اور میزائل سسٹم بھی اس میں شامل کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی فوج، ترکش فوج اور سعودی عرب کی فوج
LOC پار کر سکتے ہیں کہ LOC کی ترین بڑی جو باڑیں ہیں وہ کاٹی جا رہی ہیں، اور پاکستان، ترکی اور سعودی عرب جوائنٹ ایک ساتھ بھارت کے خلاف تباہی مچانے کو تیار ہیں۔ بھارت یہ جان لے کہ اب پاکستان اکیلا نہیں ہے، پاکستان کے ساتھ یہ دو بڑے ملک سامنے ہو چکے ہیں، اور یہ 3 بڑے ملک اگر بھارت نے کسی طرح کی ہٹ دھرمی، دہشت گردی یا غنڈہ گردی بارڈر پر کرنے کی کوشش کی، یا پاکستان کے خلاف کوئی جھوٹے پروپیگنڈے کر کے اسٹرائک کرنے کی کوشش کی، تو پاکستان اس بار بھارت کو قطعاً نہیں چھوڑے گا۔ اس بار بھارت کو وہ سبق سکھائے گا کہ بھارت کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔